آج کی مجلس میں بطور خاص ہندوستان کے علماء، ہندوستان کے عام مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہندوستان کے حالات کے حوالے سے ہندوستان کے باہر سے آنے والے بیانات کو سن پر ان پر توجہ دینے کی بجائے اپنے اکابرین ہندوستان بطور خاص دارالعلوم دیوبند کے آپ ان کی بات توجہ سے سنیں۔ بطور خاص جو ہمارے اکابرین ہندوستان کے ہیں، ہمارے مشائخ اہل حق ہندوستان کے ہیں، ان سے پوچھیں موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس رائے پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ میڈیا پر آنے والے بہت سارے حضرات وہاں کے مقامی حالات سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، وہ ایک رائے دے کر میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ بات وائرل ہو جاتی ہے، لوگ اسی کو لے کر پھر مسائل اپنے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تو میں ہندوستان کے مسلمانوں سے بطور خاص یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے حالات میں ہندوستان کے اکابر اور مشائخ کی بات پر توجہ دیں، جیسے وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کریں، باہر سے آنے والی آراء پر نہ توجہ دیں، نہ ان آراء کو قبول فرمائیں۔ میں تسلسل کے ساتھ عرصہ دراز سے عقائد پر بطور خاص اور اعمال، اخلاق، نظریات پر کام کر رہا ہوں، میڈیا پر بھی ہوں، آف لائن بھی پڑھاتا ہوں، آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے ہندوستان کے داخلی معاملات پر اپنی رائے پیش نہیں کی۔ میں ان معاملات میں وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ کے سپرد کرتا ہوں کہ جیسے وہ فرماتے ہیں ان کی رائے پر توجہ دیں، ہندوستان کے حوال پر میری رائے پر توجہ نہ دیں۔ میں رائے دیتا ہی نہیں کہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پیش آئے، لیکن اگر میں دے بھی دوں تو آپ وہاں کے اکابرین کی رائے دیکھیں، ان کے مطابق چلیں۔ وہ وہاں کے ماحول کو سمجھتے ہیں، وہاں کے حالات کو سمجھتے ہیں، وہاں کا ماضی ان کے سامنے ہے، موجودہ حالات ان کے سامنے ہے، مستقبل میں انہیں وہاں پہ رہنا ہے۔ تو جیسے وہ فرمائیں ان کی رائے پر توجہ دیں، ان کی رائے کو اختیار کریں، ان کے دامن کو پکڑ کے رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کرتا ہوں کہ اللہ تو بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرما، ان کی اصلاح فرما، ان کے مستقبل کو بھی اچھے سے اچھا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ